فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی رحمہ وعلی آلک واصحابک یا رسول الملاحہ. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطہا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت مشائخ اعظام علماء کرام حضرات سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری یہ سعادت مندی کہ کتاب رحمت قرآن مجید سے کچھ آیات کی تلاوت کی اور اس پر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے. یہ کتاب اپنے دامن میں اتنی روشنیاں رکھتی ہے کہ اگر ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں تو گمراہیوں کا تصور بھی باقی نہیں رہتا ہے. حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے جس کی تخریج امام ترمذی نے کی ہے. قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر چل رہا تھا تو حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی حضور پھر بچنے کی صورت کیا؟ فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، جو اس کتاب سے جڑ جائے گا وہ بچ جائے گا، اور جس نے اس کتاب رحمت کے علاوہ کسی اور جگہ سے ہدایت چاہی اللہ اسے گمراہ کر دے گا. ہمارے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے جو حضور کو عطا کیا گیا. سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو عطا کیا گیا وہ معجزہ قرآن ہے. اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ معجزے کے حوالے سے عادت باری تعالیٰ یوں جاری رہی ہے جس دور میں جس چیز کا عروج اور بانک پن ہوتا معجزہ بھی اسی قبیل کا دیا جاتا. مثال کے طور پہ حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں لوگ پتھروں سے مختلف چیزیں تیار کرنے کی عادت رکھتے تھے. پتھروں کو تراش کر کے ظروف بناتے اور مختلف چیزیں بناتے. اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس دور کے مطابق معجزہ یہ دیا کہ انہوں نے پتھر سے زندہ اونٹنی نکال کے دکھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیے، اس دور میں جادوگری کا فن عروج پہ تھا.
گھر گھر جادوگر پائے جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس دور میں جب کہ جادو کا فن زوروں پہ تھا عصا عطا کیا، ید بیضا دیا، کرشماتی عصا عطا کیا، جو کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی بڑا ہو جاتا ہے، کبھی پتے جھاڑتے ہیں، کبھی بکریاں ہانکتے ہیں، کبھی ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، رات پڑتی ہے تو وہ روشنی دینے لگ جاتا ہے، اور اگر وہ سانپ لے کر کے رسیاں لے کر کے اس پہ جادو کرتے ہیں اور لوگوں کی نظروں میں وہ سانپ دکھائی دیتے ہیں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے، ساری رسیاں نگل جاتا ہے، سمٹتا ہے تو پھر ڈنڈے کا ڈنڈا، نہ قد بڑا، نہ وزن بڑا، نہ حجم بڑا۔ چونکہ یہ دور تھا جادو کا، جو معجزہ دیا گیا وہ جادو کے فخر کو توڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور، تو یہ وہ دور ہے کہ جب طب یونانی مرتبہ کمال کو پہنچ چکی تھی، ہر مرض کی تدبیر، تشخیص، علاج، معالجہ دریافت ہو چکا تھا، لیکن 3 امراض کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ مادر زاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں بھر سکتے تھے، کوڑی کے جسم کو شفا نہیں دے سکتے تھے، تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طب کے عروج اور بانکپن کے زمانے میں جو معجزہ دیا وہ ان 3 امراض کا علاج دے کر مبعوث فرمایا۔ کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے شفا ہو جاتی، نابینے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے نور اتر آتا، اور مردے کو ٹھوکر مارتے وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا۔ آپ پڑھ لیں نبیوں کی تاریخ اور پھر اس دور کا بانکپن دیکھیں اور ان کو دیے گئے معجزات دیکھیں، مطابقت کریں، آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا۔ جب میرے اور آپ کے آقا و مولا تشریف لائے تو اس وقت زبان و بیان کا عروج تھا، گھر گھر شاعر و ادیب پائے جاتے تھے۔ اگر کوئی شاعر نہیں تھا، کوئی ادیب نہیں تھا تو وہ جو ہے وہ شعر کو جاننے والا ضرور تھا، وہ سخن فہم ضرور تھا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو اس دور میں جو سب سے بڑا معجزہ دیا وہ معجزہ قرآن عطا فرمایا، اور پھر اس معجزہ کو بطور تحدی پیش کیا۔ اگر تمہیں شک ہے تو اس کی مثل ایک سورت لا کے دکھاؤ۔ الاتقان فی علوم القرآن میں امام سیوطی نے لکھا ہے کہ اگر قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی۔ تو یہ جو لڑائیاں اور جنگیں ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی مثل لانا ممکن ہی نہیں۔ تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ کسی کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن کی مثل لائے۔ تو ہر دور میں جس دور کا عروج اور بھانکپن رہا، معجزہ بھی اسی قبیل کا دیا گیا۔ حضور آئے تو عروج تھا زبان و بیان کا، تو سب سے بڑا معجزہ قرآن دیا گیا۔ لیکن حضور کا دور مختصر دور نہیں، قیامت تک حضور کا ہی زمانہ ہے۔ اس لیے صرف ایک زبان نے ہی عروج حاصل نہیں کرنا تھا، مختلف ادوار میں مختلف چیزوں کا بانکپن ہونا تھا۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو معجزات بھی متعدد دیے، کئی معجزات دیے۔ پھر ہر دور کی اٹھان دیکھیں اور حضور کے معجزات کی فہرست دیکھیں، ہر دور کے فخر کو میرے رسول کا کوئی نہ کوئی معجزہ توڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن 2 دور حضور کے انتہائی اہم ہیں، ایک جب تشریف لائے، دوسرا قرب قیامت کا دور۔ یہ دور حضور کے انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ جب تشریف لائے تو یہ زبان و بیان کے عروج کا دور تھا، تو جو سب سے بڑا معجزہ دیا گیا وہ قرآن، اور قرب قیامت میں سائنس نے عروج پانا تھا۔ لوگوں نے اپالو کے ذریعے چاند پر جانے کی بات کرنی تھی، مریخ پہ سفر کی تیاریاں ہونی تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو دوسرا بڑا معجزہ معراج دیا کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگاتے پھرے، وہاں ان کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں میرے نبی کے قدم پہنچ چکے ہیں۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغل علاب کمال، وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کتاب کا نام ہے النبراس، حضرت ابو الحسن رفاعی آپ فرماتے ہیں، ان کا قول نقل کیا صاحب نبراس علامہ عبدالعزیز فرہادوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ شرح قائد نصفیہ کی تشریح ہے اور علم کلام پر مشتمل بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے۔ ہمارے درس نظامی میں باقاعدہ داخل نصاب ہے۔ عالم اتنی دیر تک عالم نہیں بنتا جب تک اس کتاب کو پڑھ نہیں لیتا۔ تو اس کی تشریح ہے النبراس، اس میں واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں، ایک دن میں نے روحانی طور پہ پرواز کی،
حتی سعد تو فی الفوقانیات، یہاں کے بہت اونچا چلا گیا، اس میں اختلاف بھی کوئی نہیں ہے کہ انسان کی روح پرواز کر سکتی ہے اور بڑی اونچائی تک جا سکتی ہے۔ حضرت ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں میری روح کی پرواز ہوئی یہاں تک کہ بہت اونچا چلا گیا، حتی سعد تو فی الفوقانیات، میں بہت اونچا گیا یہاں تک کہ فوقانیات میں جا پہنچا، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ آواز آئی اے ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ عرش ایک نہیں ہے، عرش کئی ہے، عالم امکان اور عالم امر کے درمیان عرش عالم برزخ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی دنیا پہ کوئی تجلی ڈالنا چاہتا تو پہلے عرش پہ ڈالتا، عرش پہ وہ تجلی چھن کر کے پھر دنیا پہ آتی ہے۔ اگر ڈائریکٹ آ جائے کوئی تاب ہی نہ لا سکے، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھائے تو کسے ہوش رہے۔ تو عرش کئی ہے، کہتے ہیں میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ پھر آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آئے ہو؟ کدھر آ رہے ہو؟ میں نے عرض کی مالک معراج کی رات جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے تھے میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں۔ نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں۔ میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئی، مجھے بارہا یہ گماں ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ کہا میں تو اس عرش کی تلاش میں ہوں جس عرش کی چھاتی پہ معراج کی شب محبوب کے قدم آئے تھے۔ آواز آئی ارجے لا وصول لکا، ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو لیکن جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے تھے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ یہ تو دماغ خراب ہو گیا کہ ترازو گاڑ کے لوگ نبی کو تولنے بیٹھ گئے، ایک کہتا ہے سیر، دوسرا کہتا ہے سوا سیر، تیسرا کہتا ہے ایک چھٹانک اور ڈال لو۔ کس کو تول رہے ہو جو تولا نہیں جا سکتا؟ کس کو ناپ رہے ہو جو ناپا نہیں جا سکتا؟ کوئی حد ہے ان کی عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ، وہ وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا خیال، وہم اور گمان بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو حضور کا یہ دوسرا بڑا معجزہ ہے، معجزہ معراج۔ تو سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو دیا گیا وہ معجزہ قرآن ہے۔ اچھا یہاں ایک اور بات آپ کی اگر توجہ ہو تو جس نبی کو جو بھی معجزہ دیا گیا وہ معجزہ اپنے ساتھ لے کر کے رخصت ہو گئے۔ ید بیضا ساتھ لے کے چلے گئے، عصا ہے ساتھ لے کے چلے گئے، معجزات اپنے ساتھ لے کے رخصت ہو گئے۔ لیکن ہمارے آقا و مولا کا معجزہ سب سے بڑا معجزہ، معجزہ